رکوع سے پہلے اتنا کہوں گا کہ تھوڑا قریب قریب ہوتے ہیں، بڑے احباب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک مجلس کی صورت بن جائے گی، بزرگ بے شک ایک لگا دے، جو جوان نے گزرا گیا بزرگوں کو اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا لقادر والصلاة والسلام على خیر الانام وسید حبیب الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر نذیر ہاشمی مکرم، عطوف رؤوف من یسمى بأحمد، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمة۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کا ہم پر بہت بڑا انعام و احسان ہوا کہ ہمیں کلام مجید کی تکمیل کی اس مجلس میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے خاص انعامات کا موقع ہوتا ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال غنیمت کے تقسیم ہونے کے وقت کی صورت ہوتی ہے۔ بھئی صاحب بات ہے، میں تو خطیب شدید نہیں ہوں نا، تو صرف بیان نہیں کروں گا، میں تو چیرے بھی پڑھوں گا، تو مدرس آدمی ہوں، تدریس کرتا ہوں، سامنے دیکھوں گا کہ اگر بات کو توجہ سے سنیں، پیچھے نہیں دیکھنا، اور آپ کا اس وقت نہیں، اس وقت سماعت ہے، یعنی آپ مجھے سنیں، تو جو بات میں کہوں تو مجھے پتہ چلے کہ سمجھ آ رہی ہے، تب تو میں کہوں کہ کوئی بات کرنا، میں صدق اللہ العظیم، بزرگ بیٹھے ہیں، بس یہ کافی ہے، دعا وغیرہ کر لیں۔ تو خطیب کا انداز اور ہوتا ہے، مدرس کا انداز اور ہوتا ہے، اس لیے بھائی ایک بات صاف ذکر کر رہے ہیں، بڑے اگر آئے شاہ جی نے آنا ہے، ہاں بس استاد جی آئیں گے پھر تو ہم بھی نہیں بول سکیں گے صاحب کا، اس سے پہلے ہم جو کچھ بول رہے ہیں بول رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موقع جو ہوتا ہے یہ مال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہوتا ہے۔ اس طرح جنگ تو مجاہدین کرتے ہیں، سپہ سالار جو ہوتا ہے اس کی تکنیک کے مطابق نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب جنگ میں جب فوج کو فتح ہو جاتی ہے نا، تو جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو وہ جو مال غنیمت کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، سپہ سالار اس وقت میں جتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مجاہدین ان کو بھی ملتا ہے، اور جو نہیں جہاد میں شریک ہوتے ہیں لیکن غریب غربا ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں،
میں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ کلام پاک کی تکمیل پر حافظ اور سامع کو تو نوازتے ہی نوازتے ہیں، جو سننے والے اس موقع پر آتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں کہ چلو یار آج تکمیل ہے، آج ہم عمر مسجد میں جاتے ہیں، جیسے میں آج آیا ہوں صرف، تو باقی جو سنا رہے ہیں جو وہ آج ہی آئے ہیں، تو جو آج آئے ہیں اللہ ان کو بھی اتنا ہی نوازیں گے جتنا حافظ اور سامع کو نوازیں گے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، اس لیے بڑے ادب کے ساتھ ماشاءاللہ جوانوں کی کافی تعداد یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں برکت دے۔ میرا صاحب بھی موجود ہے۔ میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں کلام پاک کی۔ اللہ جل جلالہ اما والوں نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، رمضان کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ جس طرح پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ اما والوں نے اس مہینے کے ساتھ قرآن مجید کو ایک خاص مناسبت عطا فرمائی۔ سارا سال آپ جو کلام پاک کے ساتھ کچھ تعلق رکھتے ہیں بھائی وہ بھی سارا سال ایسے ہی حال ہوتا ہے، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، صبح سے شام تک کلام پاک کے ساتھ ایک خاص شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ جل جلالہ اما والوں کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنا کلام سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ایک بات کا اعادہ کرتا ہوں، وقت تو گزر ہی جاتا ہے اور گزر ہی گیا۔ 23 راتیں گزر کے 24ویں رات آج کی آ گئی، 24 راتیں رمضان کی گزر گئی۔ کسی کی یہ راتیں مصلوں پر کھڑے ہو کر کلام پاک کے پڑھنے اور سننے سنانے میں گزری، اور کسی کی باہر پارکوں میں گزر گئی، کسی کی کسی جگہ پر، کسی کے اسپتال میں گزر گئی، اللہ معاف فرمائے کوئی بیمار ہو گیا تو اسپتال میں گزر گئی، کسی کی کسی طرح گزر گئی، کسی کی جیلوں میں گزر گئی۔ لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں نماز کی حالت میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک پختہ مجوید قاری کی زبان سے کلام پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، جب کوئی نعمت مل جائے تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو قرآن پاک میں کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمت کو تم پر بڑھا دوں گا۔ تو ایک بات کو یہ ذکر کرنی تھی کہ اللہ جل جلالہ اما والہ کا کلام ہم نے سنا۔ کلام قرآن کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام جس طرح اللہ خود عظمتوں والے ہیں، اللہ کا کلام بھی عظمتوں والا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر اتار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقام، اس کا مرتبہ، اس کے ہیبت، اس کے جلال کوئی کام نہ لا سکتا۔ ابن مکفہ ایک شخص گزرا ہے 727 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا، مشرک تھا لیکن بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا عرب گو تھا، ادیب بھی تھا، فصاحت اور بلاغت بھی تھی اس کی، عرب بھی تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس قرآن مجید کا مثل لے کر آتا ہوں، تم میرا تعاون کرو۔ بھئی تاڑی دو ادھر بجنی نا، ایک ادھر نہیں بجنی نا، صرف ایک ادیب ہی صرف چھڑا چھاٹ پڑھنے آ رہی ہوئے تو وہ تو سارا کام نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب صرف کر لے مسیحی نے وہ دے مسیح بھی بڑھا سکتے نا، نال کوئی تعاون کرنے والے ہونے تو دائیں مسیح بڑھنی تو پھر نال امام کے خطیب نمازہ پڑھا چھوڑنے تو کام چلنا رہنا۔ اور ان نہیں ہونا کہ صرف مولوی صاحب چھڑا چھاٹ بس اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے تو بھلے والا کوئی ایک تعاون بھی نہ کرے، ایک کام نہیں چل رہا نا۔ ہر ادارہ ہر چیز ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی ڈونیشن کے نام سے ذرا سونے لفظ بھی لگا کر لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں چندہ کر
جیسے داخلہ جاری ہے بھی ہوتا ہے اور ایڈمیشن ہوتا ہے لکھا ہوا ہے، آپ الفاظ کا فرق ہوتا ہے، باقی کہانی وہی ہو چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس نے کہا کہ مجھے تعاون کرو، تو میں قرآن مجید فرقان حمید کا، قرآن مجید فرقان حمید اس نے کہا میں قرآن کا مثل لاتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمام جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں مل کر کامل کوشش کر لیں، اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتا۔ ابن مقفع نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پورے سال کا خرچہ تمہارا ہمارے ذمے، تمہارے بیوی بچوں کا، تمہاری تمام ضروریات اور خواہشات تک پوری کی جائے گی، بس تم اس کا مثل لاؤ تاکہ ہم مسلمانوں پر دھاوا بول سکیں۔ عرصہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لوگ تعاون کرتے رہے، جس پر 6 مہینے گزر گئے، لازم کا جو آدمی خرچہ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس نے جو خدمت کرنے والے تھے انہوں نے کہا چلو جا کر دیکھتے تو ہے نا کہ ابن مقفع نے کیا کیا۔ تو وہ ابن مقفع کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے ہم نے تمہارا تعاون کیا، کیا بنا، کہاں تک نتیجہ پہنچا؟ تو اس نے دیکھا اطراف میں ہر طرف کاغذ پڑے، ادھر بھی کاغذ ادھر بھی کاغذ، ہر طرف ردی بنی پڑی، حال بے حال ہوا پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن لیس ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے کہ میں اس کا مثل لا سکتا، لہذا میں عاجز ہوں، میں اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ اللہ نے ایسا عظیم کلام ہم کو عطا فرمایا، الحمدللہ، کہیں الحمدللہ۔ کبھی کبھی انسان کے دامن میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا، فرمانے لگے کہ ایک آدمی تھا، جوہری تھا، وہ جواہرات کا کام کرتا تھا، تو ایک سفر پر نکلا کہ چلو میں اپنا کاروبار وغیرہ سے درست کرتا ہوں، اپنے دوست احباب کو اکٹھا کیا، دعوت کی اور چل پڑا۔ ایک کشتی میں سوار ہوا، کشتی جس میں سوار ہوا تھا اس کا جو ملاح تھا، اس ملاح کے چپو کے ساتھ نا ایک ہیرا بندھا ہوا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرا ہے۔ تو یہ جوہری جو تھا یہ تو پہچان گیا، فوراً دیکھتے ساتھ پہچان گیا کہ یار یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ تو یہ اس کو کہتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس جی ایک مزدور، ایک آدمی تھا، سواری تھی، اس کو میں نے ادھر سے ادھر منتقل کیا، اس کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، اس نے یہ روڑا مجھے دے دیا، اس کے ذریعے تو یہ روڑا ہی تھا، اس نے کہا یہ روڑا اس نے مجھے دے دیا، پتھر یہ مجھے دے دیا، بس میں نے بھی چپو کے ساتھ پڑھ دیا کہ سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے تو تھوڑی سی لائٹیں مارتا ہے، بس۔ اس نے کہا اچھا یہ مجھے کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا میرے کو مفت کیا کرو؟ اس نے کہا نہیں مفت تو نہیں، چلو 2 روپے دیتا ہوں، یہ مجھے دے۔ وہ لے کر آ گیا، وہ کہتے نہیں آپ مجھے آگے نہ لے کر جاؤ، واپس دوبارہ چھوڑا، میں جس کام کے لیے میں سفر کر رہا تھا وہ مجھے گھر میں مل گئی، مجھے کیا ضرورت ہے سفر کرنے کی؟ واپس آیا اور آ کر اس نے گھر والوں سب رشتہ داروں کی پھر دعوت دی اور کہنے لگے وہ بڑے حیران ہوئے، ابھی تو گیا تھا، ابھی گھر واپس آ گیا اور دعوت بھی کر دی۔ تو کہنے لگا جس کام کے لیے گیا تھا وہ تو حاصل ہو گئی، کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے مجھے اس طرح ہیرا مل گیا۔ اب وہ سارے اس کے دوست احباب بھی سارے جوہری تھے، تو ان کو دکھانے کے لیے جب وہ لے کر آئے تو وہ پانی ہو چکا تھا، وہ ہیرا جو پھٹ چکا تھا، پانی بن چکا، ختم ہو چکا تھا۔ تو اس نے نا اس ہیرے کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے میں نے کتنے اچھے کپڑے، آپ نے دیکھا ہوگا سونا لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو ڈبے میں جب ڈال کر سونا دیتا ہے تو اس ڈبے کے نیچے بھی کپڑا لگا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت چمکتا ہوا، اوپر بھی لگا ہوتا ہے بڑا اچھا چمکتا ہوا کپڑا لگا ہوتا ہے۔ تو میں نے تمہیں اتنے اچھے کپڑے میں رکھا
خوبصورت ڈبے میں تمہیں رکھا اور تو یہاں پانی بن گیا، وہ بندہ کے چپو کے ساتھ بدا ہوا تھا، وہاں پر تو پانی نہیں۔ تو حضرت حامد عمر اللہ مرتضی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا وہ گویا ہوا پتھر کا ہیرا جو تھا وہ گویا ہوا، کہنے لگا اس کو تو میری قدر ہی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا تجھے تو میری قدر نہیں لگی، تم نے میری صرف 2 روپے مول لگایا، قیمت لگائی، تو اس لیے تیری اس قیمت لگانے پر نہ میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ والو نے ہمیں اتنا عظیم کلام قرآن مجید فرقان حمید جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے، اگر لوگوں کے دل گناہوں سے زنگ آلود نہ ہو، لوگوں کے دل گناہوں سے زنگ آلود نہ ہو تو کبھی بھی ان کی زبانیں قرآن سے سیر نہ ہو۔ یہ جو بندہ بے چین ہے تو مکاسی کیا فون ابھی لگ گیا، آج تو کوئی نمبر کا نہیں، کون سا بات سے کوئی نہیں، وہ اس لیے کہ قلب کے اندر وہ چیز نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان سے قدر نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن کہنے کی بات یہ کہ سیدنا عثمان سے رضی اللہ عنہ جامع القرآن ان کا ملفوظ ہے، اگر لوگوں کے دل گناہوں سے زنگ آلود نہ ہو تو ان کی زبانیں کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو، ہر وقت کلام پاک کی تلاوت۔ اور ایک غیر متعصب آدمی کا قول ہے کہ پڑھنے کی چیز تو ہے ہی قرآن، باقی کیا پڑھنے کی چیزیں ہیں؟ باقی کتابوں میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں نہ کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، نہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار وہ فلانے نے یہ لکھا ہے اور فلانے نے یہ لکھا ہے، میں کس کی مانوں سے کس کی نہ مانوں۔ لیکن اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو بات بھی فرمائی ہے صدیوں پہ صدیاں بیت گئی ہیں، اس میں ذرا پر بھی کوئی کمی بیشی نہیں، اتنے کانسیپٹ کلیئر ہے، نظریات اور افکار اتنے صاف ستھرے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، ہمارے اس مجلس کے روحی رواں میرے مشفق استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، یہ بہت بڑی جرت ہے کہ میں نے اپنی باتیں کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کو قبول فرمائے۔ بس میں انہیں کو دعوت سبق دیتا ہوں۔ استاذیت مکرم عالمی مجلس حافظ ختم نبوت ناٹک کے امیر ہمارے استاد محترم مولانا ابراہیم صاحب دعوت پر دعوت پر آپ تشریف لا چکے ہیں، اپنے خیالات عالیہ سے آپ